نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ معزز سامعین گرامی، قرآن پاک کو ختم کرنے کے بعد یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آپ سب بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے، تو جیسے ہی آپ کا قرآن کریم ختم ہو تو آپ نے بھی یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ اکثر اوقات لوگوں کا جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی سورہ ناس پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا قرآن مجید پڑھ کر ختم ہو گیا ہے، لہٰذا بند کر کے رکھ دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی آپ سورہ ناس کو پڑھ لیں تو اب دوبارہ قرآن مجید کے شروع میں جائیں اور پھر سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات کو دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھ لینا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ناس پڑھ لیتے، یعنی قرآن پاک کو ختم فرما لیتے، تو دوبارہ سورہ فاتحہ سے شروع فرماتے اور سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات بھی پڑھتے، پھر دعائے ختم القرآن فرماتے اور اس کے بعد اپنی جگہ سے تشریف لے جاتے، یعنی جب آپ قرآن کریم ختم کر لیں تو دوبارہ ہی فوراً سے شروع کر لیں اور سورہ بقرہ کی 5ویں آیت تک پڑھ کر پھر دعا کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس موقع پر، جو کہ ختم القرآن کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کا موقع کہا جاتا ہے، اور اس کی برکت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ختم القرآن کرنے والے کے لیے خود فرشتے ہی دعا کرتے ہیں، لہٰذا اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمان قرآن پاک کو ختم کر لیتا ہے تو اس وقت 60,000 فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ وہ دعا پڑھتے ہیں جو کہ قرآن کریم کے آخر میں ختم القرآن کی دعا کے نام سے لکھی گئی ہوتی ہے، جو کہ صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کو ختم کرنے کے بعد جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا، کر لینے کے بعد آپ نے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینے ہیں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، پھر سب کے لیے اور اپنے لیے، ساتھ ہی مرحومین کے لیے بھی دعا مانگ لینی ہے۔ قرآن کریم کو مرحومین کو ضرور بخشنا چاہیے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بھی ضرور کہنا چاہیے کہ اے اللہ، مجھ سے کوئی بھی غلطی، کوتاہی یا بھول چوک ہوئی ہو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے تو مجھے معاف فرما، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین معاف فرمانے والا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے ختم کے موقع پر بھی دعا ضرور کیجیے، خاص کر ایسی دعائیں جو آپ کی قبول نہیں ہوتی وہ بھی اس موقع پر ضرور کریں۔ معزز سامعین گرامی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ختم القرآن کریں تو یہ دو کام ضرور کریں، یعنی ایک تو دوبارہ سے قرآن کو شروع کر کے سورہ بقرہ کی 5ویں آیت تک پڑھیں، دوسرا دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھے ہوئے قرآن مجید کو قبول فرمائے، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔